آپ سب کے محبوب شاعر جناب خورشید حیدر صاحب نے شرکت کی راجپور دیوبند کے مشاعرے میں اور اپنی غزل اپنے اشعار سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ یہ مشاعرہ ممبئی کے مشہور شاعر جناب عمران رفعت صاحب کے اعزاز میں ہوا۔ جناب عمران رفعت کی بات آئی ہے، ایک ایسی آواز جو مظفر نگر سے ابھرتی ہے اور پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت کے ساتھ تسلیم کر لی جاتی ہے، وہ آواز ہے جناب خورشید حیدر کی، جو سورج کی طرح پورے مشاعروں کی دنیا میں چمک رہے ہیں۔ جتنے دورے انہوں نے غیر ممالک کے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے لوگوں کے نصیب میں نہیں آتا ہے کہ ادبی سفیر کے طور پر کوئی شاعر اتنے دورے کر سکے۔ جناب خورشید حیدر بہت ہی پیارے شاعر نہیں بلکہ ہم سب کے بہت پیارے دوست بھی ہیں۔ میں مظفر نگر کی اس آواز کو پھر آواز دیتا ہوں راجپور کی سرزمین پر کہ وہ تشریف لائیں، اور 18 سال کے بعد آئے ہیں تو اس کا مطلب بالغ ہو کے آئے ہیں۔ حضرات، یہ تو مجھے معلوم نہیں کب حاضری ہوئی تھی، قاعدے میں یہ پہلی حاضری ہے، وہ تو بے قاعدہ معاملہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ بڑے باذوق سامعین ہیں راجپور کے، نہیں ہو جائیں گے وہ۔ ابھی عمران رفعت اپنے اشعار سنا رہے تھے، وہ بڑا متاثر کیا، خصوصاً میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میرا ایک بڑا نازک رشتہ ہے ان کے ساتھ، یہ میں اس پر مائک کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بے حد مسرت ہوئی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا جشن ہے یہ۔ بھائی مبارکباد، اچھے شعر سنائے، اچھے شعر سنائے عمران رفعت نے۔ یہ رشتہ آپ کی طرف سے نازک ہے کہ ان کی طرف سے؟ نہیں، وہ اصل میں وہ خود اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بہت اچھا۔ حضرات کی اجازت ہے میں بھی کچھ خدمت کروں؟ ہاں فرمائیے جناب علی، آپ کے منتظر ہیں بہت سارے۔ اچھا، مجھے حکم ہوا ہے کہ کوئی غزل میں پیش کروں، تو اس سے پیشتر ایک مطلب شعر حاضر کروں، اجازت ہے؟ ہاشمی صاحب، کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی، تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی، تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے۔ بھائی ادھر کے جو سامعین ہیں، ادھر سے بالکل داد کی آواز کسی شاعر کو نہیں پہنچی، تو آپ بھی تھوڑا سا کوشش کرو تاکہ مشاعرہ بن جائے کہ موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے۔ سنیں حضرات کہ موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے اشکوں کو پیا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے اشکوں کو پیا جائے، دم آنکھ تلک آ کر رک رک کے یہ دیکھے ہے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے، دم آنکھ تلک آ کر رک رک کے یہ دیکھے ہے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے۔ امکان تو نہیں لیکن دل کی یہ تمنا ہے، کچھ ان سے کہا جائے، کچھ ان سے سنا جائے، کچھ ان سے کہا جائے، کچھ ان سے سنا جائے۔ یہ میرا نہیں حیدر، یہ وقت کا فتویٰ ہے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جائے۔ یہ میرا نہیں حیدر، یہ وقت کا فتویٰ ہے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جائے۔ میں وسیم میاں کہاں ہیں؟ اصل میں اشتہاری نہیں، میں زیر گرفتاری ہوں، سچائی ہے۔ یہ جملہ بھی بہت ضروری تھا، چند روز قبل مجھے مدعو کیا گیا، مطلب یہ محبت جو ہوتی ہے اس میں کسی عذر کی گنجائش نہیں ہوتی، انہوں نے بلایا اور میں حاضری ہو گئی۔ اچھا ملاحظہ فرمائے، تو میں مطلب پڑھتا ہوں بھیا، دیکھیے گا۔ جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے، جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے، جب سے کوئی روٹھ گیا
تنہائی سی تنہائی ہے یا تو سونا ویرانہ ہے یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے یا میری انگنائی ہے. بڑا خشک سا مطلع تھا لیکن میں شعر حاضر کرتا ہوں دوستو ملاحظہ فرمائیں. اور راجو پور کی تہذیب ماشاءاللہ بڑی مشہور ہے. حاضر کرتا ہوں کہ یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے. ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا. ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا. اس پر تیری یاد نے آتا اس پر تیری یاد نے آتا اور قیامت ڈھائی ہے. اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے. اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے. رکھنے کو تم پیار کی تہمت شوق سے میرے سر رکھ دو. جاوید رکھنے کو تم پیار کی تہمت شوق سے میرے سر رکھ دو. رکھنے کو تم پیار کی تہمت شوق سے میرے سر رکھ دو. لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. اب یہ شعر حاضر کرتا ہوں دوستو ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے گا سلیم ہاشمی صاحب. لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. جس کی روٹی چھین رہے ہو جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. دل کہتا ہے لاش پہ میری صبر کی چادر ڈال کے بیٹھ. دل کہتا ہے لاش پہ میری صبر کی چادر ڈال کے بیٹھ. آہا گرا پر یاد کری تو قاتل کی رسوائی ہے. راجو پور میں ہوا یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناب عمران رفعت صاحب کے اعزاز میں منعقد کیا گیا تھا. عمران رفعت صاحب کا تعلق ممبئی شہر سے ہے. اس مشاعرے کے کنوینر رہے ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناب وسیم راجو پوری. اس مشاعرے کے کو کنوینر رہے جناب سلیم ہاشمی صاحب. اور اس مشاعرے کے دوسرے کو کنوینر رہے شاعر جناب مسرور تابش صاحب. اس مشاعرے کی شاندار نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب واصف فاروقی صاحب نے. تو یہ تھا دیوبند. جی ہاں، ہندوستان کے شہر دیوبند سے 14 کلومیٹر دور راجو پور گاؤں کا آل انڈیا مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے. اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اور مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com. اگر آپ فیس بک پر ہیں تو فیس بک پر ہمیں فالو کریں. پتہ ہے www.facebook.com/محفل
mushaira. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو کانٹیکٹ کیجئے ہم سے. ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن ندیم خان کے ساتھ شفیق خان راکی ٹاک کے لیے.